اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں دین مبین سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی فکر سے نوازا ہے۔ آج کا دن انتہائی مبارک بسعادت ولادت امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کا دن تھا۔ وہ امام جن کا لقب غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء، اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی محبت میں، ان کے سامنے عقیدت کے اظہار کے لیے، اور ایک بار پھر اہل بیت اطہار سے اظہار وفا کے لیے، ان کے فرزند کی تشریف آوری کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نام سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نبی اور ان کے آل کے نام سے اس زاویہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، ان پروگرامز کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی حد تک سیاسی تحلیل کے ایک طریقہ کار کو جان سکیں، اور آپ کے اور ہمارے ذہن اس پریکٹس سے گزر جائیں کہ ہم سیاسی تحلیل کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کن عوامل کا اور چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جن برادران نے یہ پروگرام اتنے سالوں میں منعقد کیے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، انہوں نے سخت زحمت اٹھائی ہے، اور تھوڑا سا اس کے پیٹرن کو بھی ہم نے آسان کیا تھا کہ ان کی مشکل تھوڑی سی کم ہو جائے۔ شروع میں پیٹرن کافی مشکل تھا، ان کے اوپر کام کا بوجھ بھی کافی زیادہ تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کی ترتیب کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا۔ پہلے ہر مہینے ہوتا تھا، پھر یہ کہ اب جب ضرورت دیکھتے ہیں تب کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان دوستوں نے بڑی زحمت کی ہے، ورنہ یہ پروگرام اتنے عرصے تک جاری رہنا وہ بھی ہم جیسے آدمی کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے واقعاً بڑا صبر کیا ہوگا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو یقیناً خدا ان کا بہت ساتھ دے رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 3 اہم موضوعات ہیں ہمارے پاس، انتہائی اہم موضوعات، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر اس پروگرام کو رکھ رہے ہیں، ورنہ ہم نے کوشش ہی کی ہے، اب یہ سوچا ہے کہ جب تک کوئی بہت بڑا کوئی کام نہ ہو پروگرام نہ رکھا جائے، بلا جمی کیوں آپ کو زحمت دی جائے کہ آپ تشریف لائیں۔ 3 جو بڑے موضوعات ہیں، ان میں قدر کم موضوع جو تقریباً تسلسل میں ہے وہ یمن کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جو ایٹمی معاہدہ ہوا، وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور تیسرا معاملہ جو تھا وہ پاکستان کا اپنا معاملہ تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس میں کچھ دہشت گردوں کا دنیا سے چلے جانا اور اس قسم کے واقعات، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ ضرور کیا جائے۔ تو ہم سب سے پہلے یمن سے شروع کرتے ہیں۔ یمن کا معاملہ جیسے کہ ہم نے چند مہینے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ اس معاملے کے اندر سعودی عرب کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شروع جنگ کے آغاز سے پہلے دن سے یہ بات واضح تھی، اور رہبر معظم کے ان الفاظ کے بعد تو پھر کوئی گنجائش بچی نہیں تھی، جس میں رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ ان کا جیتنے کا امکان 0 سے کم ہے، 0 سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی امکان نہیں تھا۔ تو یہ بات طے شدہ تھی کہ سعودی کبھی بھی اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یمن میں ان کی مرضی کی حکومت قائم ہو جائے، جو یمن کے باغی ہیں وہ شکست تسلیم کر لیں، اور بقول ان کے اس طریقے سے وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کر لیں۔ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا یہ انتہائی احمقانہ تھا۔ رہبر معظم نے خاص کر یہ احمقانہ لفظ استعمال فرمایا
کہ یہ احمقانہ کام کیا انہوں نے حماقت کی ہے، چونکہ ان کے کچھ سیاسی اہداف تھے۔ اگر یہ چاہتے تو ان سیاسی اہداف کو بعض سیاسی تدبیروں سے کسی حد تک حاصل کر سکتے تھے، جس میں ان کا معاملہ بھی نبٹ جاتا، اتنی بڑی مصیبت بھی نہ آتی، یمن کے اوپر بھی مصیبت نہ آتی، اور کسی حد تک امن و سکون کے ساتھ یہ معاملہ نپٹایا جا سکتا تھا۔ لیکن سعودیوں نے حماقت کی، سعودیوں نے اگریشن کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا، اور وہ ان کے نئے بادشاہ کی وجہ سے اور اس کا بیٹا جو وزیر دفاع ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، میرا اپنے خیال ہے۔ انہوں نے بیلنس کو خراب کیا، اب تک کا جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے خلاف گئے۔ اب جو انہوں نے یمن میں اپنے خلاف نفرتوں کو بو دیا ہے، یہ پہلے بھی تھی نفرتیں، اب جو بوئی ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، کسی صورت میں ختم نہیں ہوں گی۔ ابھی ہم یہ سوچیں کہ بے فرض محال، بہت محال بات ہے، لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ یہ حوثیوں کو اور سابق صدر صالح کی حامی فوجیوں کو شکست دینے میں، مکمل شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی ابھی کوئی تصویر نہیں بن رہی، تب بھی مشکل حل نہیں ہوگی، کیونکہ جو نفرتیں سعودی عرب نے بٹھا دی ہیں یمنیوں کے دل میں، جس حساب سے یمن کو برباد کر دیا ہے انہوں نے اتنے مہینوں کے اندر، اب یہ معاملہ کبھی بھی سعودیوں کے حق میں ختم نہیں ہوگا۔ تو بہت بڑا بلنڈر ان سے ہو گیا ہے، اس بلنڈر کو یہ لوگ اب نہیں نپٹا پائیں گے، ابھی کیسے کریں گے اور صورتحال کیا رہے گی، اس کے اوپر میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ سعودی یہ کریں گے کہ وہ یمن کے کسی ایک کونے پہ قبضہ کریں گے، کسی ایک ٹکڑے پہ قبضہ کریں گے، وہاں پر پرانے صدر کو لا کے بٹھا دیں گے، اور بٹھانے کے بعد وہ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا۔ اگر سعودی اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اب ایک اور مصیبت آئی ہے، اب حوثی تیار نہیں ہے۔ حوثیوں نے ان کو کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش کی اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں اور معاملے کو حل کر لیں۔ سعودی اپنے اس تکبر کے اندر، اپنے اس غرور کے اندر معاملے کو پہچان نہیں پائے، بالکل وہی غلطی جو امریکہ نے سیریا میں کی ہے۔ امریکہ حافظ الاسد کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ حافظ الاسد کو شکست دینا مشکل نہیں ہوگا، حزب اللہ اور ایران بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہم حافظ الاسد کو ختم کر لیں گے۔ تو جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی، امریکہ اور سعودیہ نے کہا کہ میں غلطی سے حافظ الاسد کہہ رہا ہوں، بشار الاسد، تو انہوں نے کہا کہ ہم بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کبھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی، ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ بشار الاسد کی حکومت بچ سکتی ہے۔ اس وقت سعودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حوثیوں کے پاس بچنے کا امکان نہیں ہے، ہم انہیں ہرا لیں گے۔ اب چند مہینے تو ہو چکے ہیں، ہارنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن سعودی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے، اپنے دماغ میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے کہ ہم تمام تر طاقت ہوتے ہوئے حوثیوں کے سامنے پاؤں رکھیں گے، سر جھکا دیں کہ ہاں بھئی ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ کو ہم شکست نہیں دے سکیں۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ سعودیز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دو ملک ہیں، ایک سعودیہ اور ایک UAE، متحدہ عرب امارات، یہ دونوں ملک اس وقت اندر آئے ہیں۔ تیسرا پارٹی کر لیتے ہیں، پارٹی بنا لیتے ہیں القاعدہ کے ساتھ پارٹی بنا رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ملک اندر جاتے ہیں، کچھ حصوں کو تقسیم کرتے ہیں، کچھ حصہ امارات کے حصے میں آئے گا، کچھ حصہ سعودیوں کے حصے میں آئے گا، کچھ حصوں میں سعودی شکست دیں گے، کچھ حصے میں امارات اور القاعدہ مل کر شکست دیں گے، اور حوثیوں کو ہم جنوب سے شکست دیتے ہوئے شمال تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں حوثیوں کی اسٹریٹجی کیا رہی؟ حوثیوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جنوب میں بیٹھ کر، جو ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ سابقہ صدر کا علاقہ تھا جس کو ان لوگوں نے نکالا تھا، جو سعودیوں کا حامی تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم عدن میں بیٹھ کر اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حوثیوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ عدن تو برباد ہو چکا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اب جو پریفر کیا ہے وہ یہ کہ ہم عدن کو خالی کریں گے اور شمال میں رک کر اپنا دفاع نہیں کریں گے، وہاں سے سعودی عرب کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جغرافیہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، عدن کا ایک شمال کا حصہ ہے جو حوثیوں کا ہے، ایک جنوب کا حصہ ہے جو حوثیوں کے مخالفین کا تھا۔ سعودی جنوب سے آئے، انہوں نے جنوب پہ قبضہ کیا، عدن پہ قبضہ کیا،
اب یہ شمال کی طرف جائیں گے حوثیوں کو شکست دینے کے لیے، جن کا کیپٹل صنعاء ہے۔ حوثی کیا کر رہے ہیں؟ حوثی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی شمال میں جا رہے ہیں، لیکن ہم شمال میں رکیں گے نہیں، ہم سعودیہ کے اندر جائیں گے۔ اب اگریشن یا حملہ کرنے کی طاقت حوثیوں کے پاس آ رہی ہے۔ کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے ایک اسکڈ میزائل مارا ہے، اس سے پہلے انہوں نے 2 اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے ان کے، اور کچھ جہازوں کو گرایا۔ یہ سعودیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا، اب سعودیوں کے ساتھ ایک اور مصیبت ہے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر حوثیوں کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں مار لگ رہی ہے، ہم شکست کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ دنیا کو بتائیں کہ ہم تو جنوب سے گھسے تھے عدن کے اندر حوثیوں کو شکست دینے کے لیے، ادھر سے عدن صنعاء سے شمال میں جا کر حوثی ہمارے ملک میں گھس گئے اور ہمیں شکست دے رہے ہیں، تو دنیا کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی کہ تم تو دوسروں کے ملک میں آئے تھے شکست دینے کے لیے، تو اپنا ملک تو بچاؤ۔ اب ایک اور مشکل بھی ہے۔ اچھا، حوثی یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ حوثی 2 فرنٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ نیچے سے جنوب سے اندر آنے والوں سے بھی لڑنا پڑے گا، اور اوپر شمال میں سعودی عرب کے اندر جا رہے ہیں۔ وہ ایک اور اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں، وہ سعودیوں کو 2 محاذ میں مشغول کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سعودیوں کو 2 محاذ میں مشغول کریں۔ کون سا محاذ ہوگا؟ میرا اپنے خیال ہے حوثیوں کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہم جتنا سعودی عرب کے اندر گھسیں گے، سعودیوں میں جو حکومت کے ناراضی لوگ ہیں ان کے اندر بغاوت اور ہونا شروع ہو جائے گی، اور سعودی حکومت کو ان بغاوتوں کو نپٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ لوگ یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے جنگ کے شروع میں سید حسن نصر اللہ کے بیانات دیکھے ہوں اس معاملے کے اوپر، تو سید حسن نصر اللہ نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ان کے خیال میں جنگ یمن کے اندر نہیں رہے گی، جنگ سعودی عرب کے اندر چلی جائے گی۔ اس وقت پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے، جنگ سعودی عرب کے اندر جا چکی ہے۔ حوثی مسلسل سعودی عرب کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حوثی انتظار کریں گے کہ حکومت کے ناراضی لوگ وہ بھی کھڑے ہوں، سعودی فوج کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک کیس تو یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے اس وقت۔ اگلے چند مہینوں میں تو جنگ ختم نہیں ہوتی، نظر نہیں آ رہا، ہو جائے تو اللہ جانتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر حوثی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے سعودی عرب کے بڑے بڑے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، امکان قوی اس بات کا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بغاوت ہو جائے گی، سعودی عرب کے اندر عملاً ملک کے اندر بغاوت شروع ہو جائے گی۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ جنگ شاید 6 مہینے، سال، 1.5 سال میں سعودی عرب کے اندر نقشے کی تبدیلی پہ ختم ہوگی۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید سعودی عرب کا نقشہ اب تبدیل ہونے والا ہے۔ اچھا، اب تبدیل ہونے والے کا مطلب مہینوں بھی ہو سکتے ہیں، سالوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی دنیا کی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہوگی۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ دنیا کی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہوگی، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو اتنی آسانی سے ہونے نہیں دے گی۔ بہت بڑا کام ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس جنگ کا اختتام اسی پہ ہوگا۔ سعودیوں کے کچھ حصے ان کے ہاتھ سے جائیں گے، سعودیوں کو اس موقع کے اوپر اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے حوثیوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، مذاکرے کرنے پڑیں گے، لیکن بدقسمتی سے پھر سعودی بچ بھی نہیں پائیں گے۔ اگر سعودی ایک دفعہ حوثیوں کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے، اس کا مطلب ہے پھر آل سعود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اب یہ جنگ ہر صورت میں کم مدت میں یا لمبی مدت میں آل سعود کے خاتمے پہ ختم ہوگی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ابھی تک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا تو کم مدت میں آل سعود جاتے ہیں یا لمبی مدت میں۔ اب اس جنگ کے بعد ان کی بقا کا چانس بہت کم ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے جو رہبر معظم نے فرمایا تھا انہوں نے حماقت کی ہے، تو یہ حماقت اصل میں کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے اپنی طاقت کی نمائش کے لیے جنگ شروع کی، اب ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں کہ ان کی طاقت کی کمزوری کا اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے، بلکہ شاید ان کو اپنے وجود کو بچانے میں بھی مصیبت آئے گی۔ البتہ یمنیوں پہ بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، بہت سخت وقت آیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو جنوب کا علاقہ ہے، جو عدن وغیرہ ہے، یہ تو بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ جو صنعاء کا علاقہ ہے، جو حوثیوں کا کیپٹل ہے، وہاں پہ زندگی چل رہی ہے،
لوگ آفیسز جاتے ہیں، باقی زندگی روزگار چل رہا ہے، لیکن ظاہر مشکلات بے انتہا ہیں۔ میں صنعاء کی رہنے والی ایک خاتون سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں 45 منٹ لائٹ آتی ہے، اور باقی جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ آپ سب کو کم سے کم سننے میں ملتی ہوں گی۔ ہم نے کچھ حصہ اس کا جنگ کے زمانے میں ایران میں دیکھا ہے کہ جب شہروں کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ رب العالمین قوم مقاوم ہے، یہ لوگ استقامت دکھا رہے ہیں، تو ان کی قربانیاں امید قوی یہ ہے کہ بہت اچھے نتائج لے کر آئے گی۔ اب یہ ہے کہ دنیا ان کا کس طرح ساتھ دے گی، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی طاقتیں تو ساتھ نہیں دیں گی، عوام ساتھ دیں گی، تو عوام کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان مظلوموں کی حمایت میں آگے جا سکتے ہیں، یہ بہت بڑا منظر آپ کو حج میں ملنے والا ہے۔ حج میں مشکلات آئیں گی، حج میں اس دفعہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ بنے گا، سعودیوں کو بھی پتہ ہے، تو سعودیوں کو یہ کرنا ہوگا کہ 1.5-2 مہینے کے اندر اپنی جنگ کو کسی ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں۔ اب تو 1.5-2 مہینہ بھی نہیں ہے، بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت میں ان کو ایسی جگہ پہ لے جانا پڑے گا جہاں یہ اپنے لیے کچھ اقتدار باقی رکھ سکیں، ورنہ خدا نہ کرے جنگ حج کے دوران ان کو ٹھیک ٹھاک مشکل آئے گی۔ تو اس دفعہ جو حج پہ جائیں گے وہ سیکیورٹی کو بھی فیل کریں گے۔ میں 1991 میں حج پہ گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1991 تھا یا 92 تھا، تو وہ جنگ کے فوراً بعد تھا، جب کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کا زمانہ تھا، تو وہ جو ایک کیفیت تھی سیکیورٹی کی وہ ناقابل تصور تھی۔ اس ٹائپ کی کوئی کیفیت شاید اس دفعہ بھی بنے گی وہاں پہ حج میں۔ بہرحال اللہ انشاءاللہ کام کو آسان کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دوسرا معاملہ ہے ایران کے ایٹمی توانائی کے معاہدے کا۔ آپ نے دیکھا کہ مہینوں مذاکرات ہوئے، ڈیڈ لائنز بنی اور ان کے اوپر ایگریمنٹس ہوئے، پھر ایگریمنٹس کے اوپر پیچیدگیاں ہوئیں۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے پیچیدہ ترین ڈپلومیٹک ایشوز یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور عام آدمی کو تو بیچارے کو شاید یہی پتہ نہ چل پائے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ پیچیدہ معاملات رہے، ان لوگوں نے کافی وقت لگایا اس کے اوپر۔ دونوں ملکوں کے اندر ضرورت تھی اس بات کی، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے اندر، کہ ہمیں ان مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے، دونوں کی ضرورت تھی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ظاہر کامیاب مذاکرات کے بعد ابھی پارلیمنٹس کے اندر اس کا پاس ہونا باقی ہے۔ ابھی ایران کی پارلیمنٹ میں بھی جائے گا یہ معاہدہ جو ان لوگوں نے طے کیا ہے، وہ پاس کرے گی، اور امریکہ کی پارلیمنٹ جس کو کانگریس آپ کہہ سکتے ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ جا کر اس کو پاس ہونا باقی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر کچھ عمل درآمد شروع ہو گیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے ایران میں انگلستان کا سفارت خانہ کھل گیا، اور اسی طریقے سے انگلستان کے اندر ایران کا سفارت خانہ کھل گیا، جو بڑے مسائل کے ساتھ بند ہوا تھا، مظاہرے ہوئے تھے، اس کے اندر لوگ گئے تھے، یہ ساری باتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ حساب کی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کی ضرورت کیوں تھی؟ جو ایرانی پریزیڈنٹ آئے روحانی، صدر روحانی، ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ اپنی پبلک کی اس خواہش کو پورا کرنا تھا کہ ہم مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں گے۔ ایرانیوں کے مزاج کو آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں جب ہم خود وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ جائے تو اس کے لیے بیچارے کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جمعے کی نمازیں دیکھ رہا ہوتا ہے، روز قدس کے مظاہرے دیکھ رہا ہوتا ہے، 22 بہمن کے ریلیز دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خود ایران جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ تو ڈاکٹر حسن روحانی اس اور بھی بہت کچھ کے اوپر کیپٹل کر کے انویسٹ کر کے حکومت پہ آئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ پبلک کی بڑی سخت خواہش تھی ایک بہت بڑے گروپ کی کہ اب ہمارے تعلقات مغربی ممالک سے اچھے ہو جانے چاہیے۔ اچھا، اس میں کچھ نیشنلسٹ فیلنگز بھی تھیں، قومی جذبے، جو ان کے یہاں نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے۔ پاکستان میں تو نیشنلزم خیر ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے اندر، تو میرا اپنے خیال ہے کہ شاید ہم لوگ مائنس میں جا رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے اندر نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے۔ تو جو ایران پرست ٹائپ کے لوگ تھے ان کے اندر یہ فکر تھی کہ بھئی یہ جو اسلامی نظام ہے اس نے ایران کو آئسولیشن میں ڈال دیا ہے۔ بالکل غلط فکر تھی، جتنی طاقت ایران کو اسلامی نظام نافذ ہونے سے ملی ہے اتنی شاید تاریخ میں نہیں ملی ہوگی، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں ایسا تھا۔ اچھا، کچھ نفس پرستیاں بھی تھیں ایرانیوں کے اندر کہ بھئی کچھ نفس پرستی تھی کہ ٹھیک ہے اب ہمیں بھی امریکہ کا ویزا ملے، ہم بھی جائیں، ہم بھی یہ کریں وہ بھی کریں۔
ڈاکٹر روحانی نے اس کے اوپر کافی انحصار کیا ہے اس خواہش کے اوپر، تو انہوں نے تعلقات کو بحال کرنے کی بہت سخت کوشش کی۔ ادھر سے اوباما کو بھی پبلک کے سامنے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا تھا، جس میں سے ان وعدوں میں سے ایک وعدہ جنگ کے خاتمے، پتہ نہیں جو کچھ وعدے اس نے نہیں بھی پورے کیے، ظاہر بہت سارے ایسے تھے، لیکن بہرحال اس میں سے ایک تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ دشمنیوں کو ختم کرنا چاہے گا۔ تو اوباما کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ اپنے ملک کی سیاست کی خاطر ایران سے تعلقات بہتر ہو جائیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ادھر سے ایرانی مزاج کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی کافی بڑا ایک سیگمنٹ تھا جو یہ چاہ رہا تھا۔ اچھا یہ تو ہو گئی سادہ باتیں، اسٹریٹجی کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا امریکن سسٹم اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ ایران کے ساتھ لڑنا، کھلی لڑائی کرنا ناممکن ہے، اس میں جیت ناممکن ہے۔ تو امریکہ کی اسٹریٹجی میں ایران کے مقابلے کے لیے بہت کلیئر تھا کہ اگر کسی چھتری کے نیچے رہ کر ان سے لڑیں تو جیتنے کا امکان بہت زیادہ ہے، سامنے آ کر لڑے تو جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایرانیوں کی جو مینٹیلٹی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر کوئی ایرانی کو دھمکی دے گا تو چاہے وہ دھمکی دینے والا کوئی بھی ہو، ایرانی متحد ہو جائیں گے، اپنے ایران کا دفاع کریں گے۔ اگر دھمکی نہ دے اور باقی طریقوں سے آئے تو مارنا آسان ہے۔ پتہ نہیں کیوں، کسی بھی وجہ سے، شاید امریکہ کا غرور جو کچھ بھی، انہوں نے 30-32 سال اس بات پہ ضائع کیے کہ ہم ایرانیوں کو لڑ کے ہرا لیں گے، یہ لڑکے نہیں ہرا سکتے۔ اچھا اب ان کے پاس جو آخری حربہ تھا وہ یہ کہ اندر گھسیں۔ کس میدان سے اندر گھسیں؟ بہت سادہ سے ہیں، اقتصاد سے آ جاؤ، اکانومی میں پینیٹریشن کر لو۔ ایک ملک کی اکانومی اگر آپ کی پینیٹریشن ہو جائے، آپ اندر گھس جائیں تو آپ ویسے ہی اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کلچر سے آ جاؤ، کلچر سے آؤ۔ جب ملکوں کے تعلقات بحال ہو جائیں، آپ کے ٹیچرز وہاں جائیں، وہاں کے ٹیچرز یہاں آئیں، ان کے اسٹوڈنٹ وہاں جائیں، ان کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئیں، تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ ہمارے جو ملک کے اندر ایک پروگرام تھا، ہمارے انٹرمیڈیٹ کے بچے وہاں جاتے تھے، 2 سال وہاں رہ کر آتے تھے، اور جو رہ کر آتے تھے وہ اپنے نام کے آگے فخر سے لکھتے تھے کہ ہم نے 2 سال امریکہ میں گزارے ہیں۔ یہ نئی نسلوں کو غلام بنانے کا آسان ترین، سستا ترین فارمولہ ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ اچھا اس سے اقتصادی فائدے بھی ہیں، ہم لوگ اس بات کو شاید ابھی احساس نہیں کر پائیں گے کہ اقتصادی فائدے کیسے ہوتے ہیں۔ بڑے اقتصادی فائدے ہیں، ثقافتی فائدے، سیاسی فائدے بے انتہا ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نافذ ہے، اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، اور ہمارے شیعہ اسکول، شیعہ بچے بھی، بچیاں بھی حتیٰ وہ اس کے اندر بڑے جوش و جذبے سے جاتے ہیں باہر۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم لڑ کے تو نہیں جیت سکے، لیکن اگر دوست بن کے جائیں، چھپ کے جائیں تو جیت جائیں گے۔ ایرانی عوام ویسے ہی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی کی لیول پہ تھا۔ اچھا اب ایک ان کا ظاہر، ایک ان کا ظاہر، ایک ان کی اسٹریٹجی، ادھر سے اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب ایک اسٹریٹجی ہو گئی ڈاکٹر روحانی ٹائپ کے لوگوں کی، جن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھئی ہمیں ایران کی سیاست میں اوپر آنا ہے اور عوام کی خواہش کو پورا کریں گے تو ہمیں ووٹ مل جائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی بہت بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ یہ انقلاب جو ہے وہ رہبری کے نظام سے بچتا ہے۔ نظام رہبری کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ مثلا ابھی ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں، رہبر معظم کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم امریکیوں کو آنے دیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے ملک خطرے میں ہے، آپ کا نظام خطرے کے اندر ہے۔ رہبر معظم کی یہاں پہ یہ اسٹریٹجی بھی نہیں ہو سکتی کہ روحانی کو اگر روکا تو ہمارے اپنے لیے مشکل ہو جائے گی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اتنی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ رہبری کے ہاتھوں کو باندھ سکیں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہبری چاہے تو ان کو بہت آسانی سے باندھ لے، لیکن رہبر نے کیوں اس طرح سے ان پروگرامز کو ہونے دیا، مذاکرات کو ہونے دیا، اس معاہدے کو بھی ہونے دیا؟ کیوں؟ اس کی ایک بہت سادہ سی وجہ ہے، آپ حکم کر کے لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت کے لیے لوگوں کو اس تجربے سے گزارنا ہوتا ہے، تجربے سے گزریں، خود سیکھیں، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی مثال پہلے انتخابات میں، ایران کے انقلاب کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں تھی۔ بنی صدر کھڑا ہوا اور امام خمینی اپنے بیانات میں فرما چکے تھے کہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، مخالفت نہیں کی۔ بنی صدر جیت بھی گیا، صدر بن بھی گیا، پبلک کے ووٹ سے بنا۔
امام خمینی نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ جتنے لوگوں نے بنی صدر کو ووٹ دیے تھے اس سے زیادہ لوگ روڈ پر آئے اور بنی صدر کے خلاف نعرے لگائے اور کہا یہ ہمیں یہ آدمی نہیں چاہیے۔ اور اس زمانے میں ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگا کرتا تھا بنی صدر کے خلاف، بہرحال وہ پرانی بات۔ بنی صدر یہ حالات دیکھ کر خود ہی ملک سے باہر چلا گیا، لیکن جب تک وہ باہر جاتا عراقی اس فائدے سے اٹھا کر، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر چکے تھے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ امام خمینی نے خاموشی اختیار کی، موقع کا انتظار کیا، اس موقع کے آتے آتے بہت سارے علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی صدر بھاگ گیا، معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن پھر ان علاقوں کو چھڑانے میں کئی سال لگ گئے۔ امام خمینی نے کیوں کیا؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ عوام سے کہتے کہ تم نے جس کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا بنی صدر یہ انتہائی نالائق آدمی ہے، میں اس کو ہٹاتا ہوں؟ وہ ہٹا سکتے تھے، لیکن اگر وہ یہ ہٹا دیتے نہ عوام کی تربیت ہوتی نہ لوگوں کو اپنے رہبر پہ اعتماد ہوتا۔ لوگ کہتے ڈکٹیٹرشپ کی مولانا نے، وہ کہتے ہیں کہ امام خمینی نے جس ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کر کے انقلاب برپا کیا خود اس ڈکٹیٹرشپ کو نعوذ باللہ تعالیٰ قائم کر دیا۔ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے عوام کی تربیت ہو، عوام اس کو سیکھیں۔ انہوں نے سیکھا، اس کے بعد سے ایسا نامعقول صدر پھر کبھی نہیں آیا کہ جو اتنے بڑے بلنڈرز کر دے۔ رہبر معظم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بھائی یہ سب مجھے پسند نہیں ہے، ان سب کو بند کرو، لیکن رہبر معظم یہ نہیں کر رہے۔ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں پبلک اس تجربے سے گزرے، پبلک اس تجربے سے گزرے۔ اگر اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس تجربے کو استعمال کیا جائے۔ اسٹریٹجی کیا رہے گی؟ اسٹریٹجی یہ رہے گی کہ دشمن ان جن تمام اہداف کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کر رہا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اچھا اب رہبری میں دو طرح سے ہم سوچ سکتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو نظریاتی کر گیا، لیکن تھوڑا سا آپ سوچیے اس طرح سے، اگر لیڈرشپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہ ہو وہ یہ رسک نہیں لے گا۔ اگر لیڈر کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ دشمن جو سازشیں کرے وہ سازشیں کامیاب نہ ہونے دیں، اگر کانفیڈنس نہ ہو وہ یہ مقابلہ نہیں کریں گے، معاہدے کو نہیں ہونے دیتے، کہتے نہیں اصلا میں اس کا امکان ہی نہیں دوں گا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رہبر معظم کو اپنے نظام اور اپنے نظام کی طاقت کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ ان کو پتہ ہے دشمن کی سازشوں کا ہم مقابلہ کر لیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اگر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر نفوذ حاصل کرے گا، تو فرمایا کہ انہوں نے غلط کیلکولیشن کی ہے، نہ ہم نے پہلے کبھی کرنے دیا ہے نہ آئندہ کبھی کرنے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جملہ فرمایا کہ اب ہمارے پاس اس مقابلے کے لیے وسائل پہلے سے زیادہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ جیسے باہر سے بیٹھ کر دیکھنے والے رہبر معظم کی مظلومیت پہ کہتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کن صدر کے زمانوں میں ہم لوگ سوچتے تھے انہوں نے رہبر معظم کو مظلوم کر لیا، اس وقت رہبر معظم نے مقابلہ کیا تھا۔ اب تو طاقت کا زمانہ ہے، اب تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اب میرے حساب سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، دنیا میں میں کبھی کبھی جملہ تفریحاً عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں تو مجھے کوئی طاقت نظر نہیں آتی جو اس نظام کو ہلا سکے، دنیا میں نہیں ہے اس وقت۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس زمانے میں کربلا کے اوپر حملوں کی باتیں ہو رہی تھیں، نجف پہ حملوں کی باتیں ہو رہی تھیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی طاقت نظر نہیں آتی جو کربلا تک پہنچ سکے۔ تو اگر کربلا تک پہنچنے کے لیے دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اس نظام کو ہٹانے کے لیے تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے، یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رہبر اس اسٹریٹجی پر عمل کر رہے ہیں جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں اگر پبلک کی خواہش ہے اس کو حکم دے کے نہ دبایا جائے، پبلک کو تجربے سے گزرنے دیا جائے۔ دشمن جو سازش کر رہا ہے ہمیں یہ سازش پتہ ہے، دشمن جو ٹولز استعمال کرے گا یا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے ذہن کی طاقت بھی ہے اور وسائل کی طاقت بھی ہے، تو ہم نہیں ڈریں گے ان کے اس کھیل کے سامنے کھڑے ہوں گے، بلکہ ہم ایک فائدہ اٹھائیں گے، وہ کیا؟
ان کا گیم تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کیا کرنے والے ہیں، اس کو تو نہیں جیتنے دیں گے، اب اس کے مقابلے میں ہم اپنا گیم کھیل لیں گے۔ اچھا آپ اپنا گیم کیسے کھیلیں گے؟ انہوں نے ہم پر کچھ پابندیاں لگا کر ہمیں دبانے کی کوشش کی تھی، ہم وہ پابندیاں اٹھوائیں گے، بین الاقوامی معاشرے کے اندر دوبارہ پوری طاقت سے واپس آئیں گے، اپنے کسی بھی نعرے سے دستبردار نہیں ہوں گے تو دنیا کے سامنے ہمارے نعروں کی حقانیت اور مضبوطی سے ثابت ہوگی۔ دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم نہیں ہارے، ہم جیت گئے۔ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے مرد آباد امریکہ، اب بھی کہہ رہے ہیں مرد آباد امریکہ۔ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ استکباری نظام ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ استکباری نظام ہے۔ کون گیا اور کون واپس آیا؟ یہ لوگ گئے اور یہی لوگ واپس آئے ہیں، ہم کہیں نہیں گئے۔ ہم ولایت فقیہ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے نظام سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے نعروں سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے، اپنی قوم کی ترقی پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایران کم سے کم ایٹمی توانائی سے تو دستبردار ہو جائے، اب اس معاہدے کے اندر ایٹمی توانائی کو بھی قبول کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو نظام ہے یہ تمام تر حساسیتوں کو انتہائی باریکی سے دیکھ رہا ہے، انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اور الحمدللہ ایک بہت اچھی ڈپلومیٹک وار اس نظام نے جیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آئندہ کے جو حالات ہوں گے وہ اور اس کے اوپر سند بنیں گے۔ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جو اسلامی نظام ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، عالمی معاشرے کے اندر اپنی پینیٹریشن کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی ترقی کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے نظام کی حقانیت کو بھی۔ یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، چند مہینوں میں ہمیں اس کے کچھ اور اثرات بھی نظر آئیں گے۔ اب میں اس میں کچھ اور پوائنٹس میں جس کو چھوڑتا ہوں تاکہ تیسرے ٹاپک کو کور کر لوں جو پاکستان سے مربوط ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل۔ پاکستان میں چند مہینے پہلے جو پشاور میں سانحہ پیش آیا جس کے اندر بڑی تعداد میں مظلوم بچے مرے، اس کے بعد پاکستانی سیاست کے اندر ایک تبدیلی کا اعلان ہوا، اور اس موقع کے اوپر بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آیا یہ تبدیلی سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے۔ ہمارا اس وقت عقیدہ یہ تھا، ابھی بھی ہے، کہ تبدیلی سنجیدہ ہے۔ صرف یہ تھا کہ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ واقعہ تبدیلی کا سبب نہیں ہے، یہ واقعہ تبدیلی کے لیے ایک دلیل فراہم کر رہا ہے، سبب نہیں ہے۔ میں دلیل کہہ رہا ہوں اور جان بوجھ کر عذر کہنے سے تھوڑا سا کترا رہا ہوں، ورنہ شاید عذر زیادہ بہتر لفظ تھا۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ سبب نہیں تھا جو پشاور کے اندر ہوا، سبب کچھ اور تھا۔ اس واقعے کو دلیل بنا کر پاکستان کے اقتدار نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً ایک یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لینے کے بعد پاکستان کے اندر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 3 محاذ کے اوپر بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ پہلا محاذ تھا مذہبی دہشت گردی کا، دوسرا محاذ تھا سیاسی دہشت گردی کا، اور تیسرا محاذ تھا کرپشن کا، مالی کرپشن کا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر اکانومی بری حالت میں ہے اور سیکیورٹی بری حالت میں ہے، اس کے جو مین ریزنز ہیں وہ یہاں پر ہیں کہ اگر آپ مذہبی دہشت گردی ختم کریں، سیاسی دہشت گردی ختم کریں، اور مالی فساد کو، فائنینشیل کرپشن، ان 3 کو اگر آپ کور کر لیں تو پاکستان کے اندر سیکیورٹی امپروو ہو جائے گی، اور سیکیورٹی کے امپروو ہوتے ہی پھر آپ کی اقتصادی ترقی بھی اچھی ہو جائے گی، اور جب آپ کی اقتصادی ترقی اچھی ہو جائے گی، سیکیورٹی بھی فراہم ہو جائے گی، تو آپ کا ملک جن خطرات سے گزر رہا ہے آپ ان کو ان خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو سب کی خواہش ہوگی کہ یہ 3 کے اوپر عمل ہو، رکاوٹ کہاں پر ہے؟ پہلے والوں نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اور بہت بڑا ایک سوال ہے، خود اسٹیبلشمنٹ نے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بھائی پاکستان کے اندر اس وقت جو چند مہینے میں تبدیلی آ رہی ہے یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی رینجرز کر رہے ہیں نا، تو پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ چند مہینے پہلے کر لیتے، بلکہ چند سال پہلے کر لیتے۔ پھر ایک اور سوال بھی ہے، اصل خراب ہونے کیوں دیا تھا؟
خراب ہونے کیوں دیا تھا؟ ہم عوام کے حافظے میں ایک پرابلم ہوتی ہے، ہماری شارٹ ٹرم میموری اچھی ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری خراب ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے اس جگہ کے اوپر ایک خرابی کی 2015 میں، اور خرابی کر کے میں چلا گیا۔ اب یہ خرابی یہاں پڑی ہے، کچھ عرصے تک تو لوگوں کو یاد رہے گا کہ یہ جو خراب ہوا تھا نا، یہ فلاں نے کیا تھا، پھر لوگ بھول جائیں گے، زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ 5-6 سال کے بعد میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھئی یہ جو خرابی ہے نا، یہ بہت غلط ہے، اب اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور میں تمام وسائل لے کر آؤں اور اس کو صحیح کر دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ماشاءاللہ دیکھیں خرابی کو صحیح کرنے والا ایک ہی بندہ تھا۔ اچھا، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ خرابی کرنے والا بھی ایک ہی بندہ تھا، اسی نے کیا تھا۔ یہ قوم کی میموریز کے ساتھ یہ مصیبت رہتی ہے۔ تو ابھی یہ تھا کہ یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا امن ہو گیا، کتنا سکون ہو گیا، اور کس نے کیا؟ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ جو سکون برباد ہوا تھا تو یہ کس نے کیا تھا۔ اچھا، اب میں نے یہ سوچا تھا کہ اس زاویہ کو صرف اسی سے مختص کروں گا۔ پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ زاویہ 2 دن کا کر لیا جائے، کہ بھئی اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لی جائے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی قوت برداشت کا اتنا امتحان نہ لیا جائے، اسی 1 دن پر ہی رکھا جائے، لیکن اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کیا جائے۔ تو وہ یمن اور ایران کا معاملہ بھی بیچ میں آ گیا۔ اب میں یہ کروں گا کہ تقریباً 15 منٹ، میرا دل چاہ رہا ہے 15 منٹ تقریباً اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ہمیں کس پس منظر میں دیکھنا چاہیے، اور جب آپ اس کا پس منظر اچھی طرح دیکھ لیں تو آپ کو یہ بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ اس کا آگے کا حصہ بھی ہمیں نظر آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس دوران 2 بہت اہم افراد پاکستان سے بچھڑ گئے۔ ان میں ایک جو تھے وہ ملک اسحاق صاحب تھے کہ جو فوج کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ یا پتہ نہیں کس کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے، اور دوسرے آن جہانی حمید گل صاحب جو پاکستان سے بچھڑ گئے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان دونوں کے اتفاقاً ایک ساتھ جانے نے، اب دنیا میں یہ اتفاقات کم ہوتے ہیں لیکن دکھانے اتفاق ہی پڑتے ہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا یہ اتفاق سے جب پاکستان نے یو ٹرن مارا تو اتفاق سے یہ 2 پلیئر کیوں گئے ساتھ ساتھ؟ اب یہ اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن مارا اس وقت پرانے پالیسی کے 2 بڑے پلیئر ایک ساتھ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یو ٹرن مارنا آسان ہو گیا اور آسان ہو گیا۔ کیوں ہم نے کہا کہ بھئی یہ پرانے بڑے پلیئر، تو ہمیں پیچھے جانا پڑے گا تقریباً ضیاء الحق صاحب آن جہانی کے زمانے میں۔ اگر کوئی آپ کو لقب مرحوم نہ دینا ہو جس کا مطلب اللہ رحم کرے تو آپ آن جہانی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس دنیا والے، تاکہ آپ کو خدا کے رحم کی طرف منسوب نہ کرنا پڑ جائے اس کو۔ تو ضیاء الحق صاحب آن جہانی وہ جو تھے، انہوں نے افغانستان کی جنگ کے مقابلے میں ایک پالیسی کی، اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آیا تھا۔ اچھا، اس یو ٹرن کا ایک بنیادی حصہ تھا، میں معذرت چاہوں گا یہ کچھ تکراری باتیں ہیں لیکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر کوئی نیا سننے والا ہو تو اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس 2 بڑے تھریٹس تھے، ایکسٹرنل تھریٹس، ایک ہندوستان اور ایک افغانستان۔ اس زمانے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 75-76 اس زمانے کے۔ تو پاکستان کے پاس 2 بڑے تھریٹس تھے، ایک ہندوستان اور ایک افغانستان۔ اس زمانے میں کچھ اسٹریٹجسٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ان دونوں تھریٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے اور ہم ان کے سامنے دبے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں ہے کہ 1971 کے اندر بنگلہ دیش کی جدائی کا واقعہ ہوا تھا جو بہت سنگین واقعہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد رشیا افغانستان کے اندر آ گیا۔ رشیا کا افغانستان کے اندر آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اگلا قدم پاکستان پر پڑے گا، اگلا قدم پاکستان پہ پڑے گا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک پرانی کہانی تھی کہ رشیا کو گرم پانی تک پہنچنا تھا، ادھر سے پھر پرشین گلف تک پہنچ جاتا اور امریکہ اور یورپ کی گردن کو یہاں سے پکڑ لیتا، اکانومی کی ان کو، چونکہ سارا تیل یہاں سے جا رہا تھا۔ تو امریکہ اور یورپ کو یہ پتہ تھا کہ رشیا افغانستان میں افغانستان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پاکستان کے لیے آیا ہے،
اور پاکستان کے بعد یہ پہنچ جائے گا بحیر عرب تک، عربین سی تک، بلوچستان اور گوادر کے راستے، اور ایک دفعہ یہ اگر عربین سی تک آ گیا تو یہ پرشین گلف تک پہنچ جائے گا۔ پرشین گلف سے تیل نکلتا ہے جس سے ہماری اکانومی چلتی ہے، یہ پرشین گلف کے تیل کو سیز کر دے گا، ہمارا گلا بند ہو جائے گا، ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، ہم کولڈ وار ہار جائیں گے، سپر پاورز کی جنگ ہار جائیں گے۔ تو امریکہ نے فوراً ایک امریکن پریزیڈنٹ نے ڈاکٹرین دیا، ایک نظریہ دیا، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کا مکران ہے نا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا کورٹ یارڈ ہے، ہم اس کورٹ یارڈ پہ کسی اور کو گھستے نہیں دیں گے۔ ہمارا تو نہیں کہا، انہوں نے کہہ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا ہے سب کچھ، کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، اب وہ پرشین گلف ہو یا مکران کا ساحل ہو، اس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کو آگے بھیجا۔ اچھا، پاکستان بیچارے کے ساتھ کہانی یہ ہے کہ ہم اپنے ایک دوست اور ایک دشمن کے درمیان پل بنتے ہیں، کبھی امن کا اور کبھی جنگ کا۔ میں دونوں کو عرض کرتا ہوں، امریکہ ایک دوست، اب آپ دشمن یا دوست جو آپ کہنا چاہیں، میں تو دشمن کہوں گا، چائنا ایک دوست، ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، ان کے درمیان پل ہم بنے امن کا۔ ہمارا پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو، فارن منسٹر کو لے کر خاموشی سے گیا چائنا کے چوئن لائی کے پاس، اور جا کے ماؤ ژے تونگ کے پاس، اور جا کے ان کے تعلقات جو ہے وہ صحیح کروا دیے 70s میں۔ لیٹ 70s میں جب رشیا افغانستان کے اندر گھسا تو ہم امریکہ اور روس کے درمیان پل بنے، اس دفعہ جنگ کا۔ ان کی جنگ ہم نے لڑی، امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی۔ اچھا، ہم سے مطلب کس نے لڑی؟ ہمارے فوجی نہیں گئے، ہمارے فوجیوں نے افغان مجاہدین کو تیار کیا، اور یہ جنگ افغان مجاہدین نے لڑی، ہمارے فوجیوں نے ان کو تیار کیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے ملوث ہو گئی۔ اچھا، جب یہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہوئی تو اس کو اپنی حکومت کو ایک نظریہ دینا تھا کہ بھئی آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے، آپ کیوں یہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ دی، کہا لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اثر و رسوخ کو قائم کریں گے، یہاں سے ہندوستان ہمارے اوپر نہیں گھس پائے گا، افغانستان کی حکومت بھی ہم سے دب جائے گی، ایک بات۔ دوسری طرف سے ہم کشمیریوں کو جہاد کے نام پر سپورٹ کریں گے، اور ہندوستان کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا رکھیں گے۔ اچھا، اس میں پاکستان کی تو مصلحت تھی، امریکہ کی بھی مصلحت تھی۔ امریکہ کی کیا مصلحت تھی؟ امریکہ کے انڈیا سے تعلقات خراب تھے، امریکہ کے انڈیا سے تعلقات خراب تھے۔ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان انڈیا کے لیے ایسے ہی ہو، جیسے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک محاورہ ہوتا ہے بغل میں گھونسا، تو وہ کہتے تھے پاکستان انڈیا کی بغل میں گھونسا ہے، اور وہ کشمیر سے ہے، اور ایک تیسرا فرنٹ بھی تھا، اور وہ تھا خالصتان، سکھوں کی موومنٹ۔ تو پاکستان نے 3 فرنٹ پکڑے اس زمانے میں، ایک افغانستان، ایک کشمیر اور ایک خالصتان، کہا کہ ہم ان 3 فرنٹس پر اندر گھسیں گے، اور ہم انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے دیں گے، ہمارے قومی مفادات، نیشنل انٹرسٹ اس کام سے پورے ہو جائیں گے۔ اس اسٹریٹجی کا نام رکھا گیا اسٹریٹجک ڈیپتھ، یعنی ہم اسٹریٹجی کے اندر ایک ڈیپتھ لیں گے، ایک گہرائی لیں گے۔ گہرائی کیا ہے؟ افغانستان کے اندر گھس جائیں گے، کشمیر کے اندر گھس جائیں گے، خالصتان کے ذریعے پنجاب میں گھس جائیں گے، اور انڈیا کو ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ، البتہ اس میں مفادات کا گیم ہوتا ہے، میں نے اس کو پہلے عرض کیا ایک دفعہ۔ اچھا، جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، اس کے بانیوں میں سے ایک آن جہانی حمید گل صاحب تھے، انہوں نے اس کو بنا رکھی تھی، ان میں سے چیمپئنز میں سے یہ تھے۔ اچھا بھائی، اب آپ یہ جو کام کریں گے، اس میں کیا پاکستانی فوجیوں کو مروائیں گے؟ تو کہتے تھے نہیں، خوبی ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستانی فوجیوں کو نہیں مروائیں گے۔ آپ پاکستان کا پیسہ لگوائیں گے؟ تو کہتے نہیں، خوبی یہ ہے کہ ہم پاکستان کا پیسہ بھی نہیں لگوائیں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے کہ ہم ایک اور ملک پکڑیں گے، پبلک کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے۔ اچھا بھائی، ایک اور ملک پکڑیں گے، پیسہ وہ دے گا، پبلک لڑے گی، یہ ہوگا کیسے؟ یعنی کہ اس کے لیے صرف پاکستان کی حکومت کو ایک شرط ہماری ماننی پڑے گی، اگر وہ ایک شرط مان لیں تو یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ آپ کو
سعودی تکفیری فکر کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سعودی تکفیری فکر کو قبول کر لیں، جس کو میں تکفیری کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو دو فائدے ہو جائیں گے آپ کو۔ نمبر ایک، پیسہ تو آپ کو ملا ہی ملا، سعودی پیسہ دے دیں گے، اچھا امریکہ بھی دے گا چونکہ امریکہ کو بھی چاہیے تھا اس موقع پر۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ تکفیری فکر آئے گی اور اس کے ساتھ جہاد کا ایلیمنٹ بھی ہوگا تو مجاہد بھی بن جائیں گے، پیسہ بھی آ گیا، پبلک بھی آ گئی۔ اچھا یہ لڑیں گے کیوں؟ یہ شہادت کے لیے لڑیں گے، دین بھی اندر ڈال دو۔ تو اب آپ کے پاس 3 ایلیمنٹ اگر اندر آ گئے پاکستان کے اندر تو آپ کی ساری اسٹریٹجک ڈیپتھ پوری ہو گئی ایک کوائن خرچ کیے بغیر۔ سعودیہ پیسہ لگائے گا، آئیڈیالوجی سعودیہ دے گا لڑنے بڑھنے کے لیے، دین کے نام پہ لوگ لڑیں گے۔ حمید گل صاحب کا حلیم تیار ہو گیا، اب اس حلیم نے گل کھلانا تھا، اس نے گل کھلایا اور اس نے رشیا کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے دیا، ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا افغانستان کے اندر۔ اچھا صاحب وہ رشیا جو تھا وہ بہت ساری اور وجوہات اور اس وجہ سے رشیا افغانستان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گیا، اس کا ویسے ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ ان تمام گیمز کے اندر امریکہ کا بھی ایک رول تھا، امریکہ کا بھی ایک رول تھا۔ یہ گیم بالکل صحیح چلتا رہا یہاں تک کہ جب رشیا افغانستان سے نکل گیا تو امریکنز نے کہا کہ بھئی اب ہمارا یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انڈیا سے بھی اب ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو اب ہم آپ کو باقاعدہ گھونسا بننے کے لیے دعوت نہیں دے رہے، اب ہمارا پیسہ یہاں پہ نہیں لگے گا، ہمارا انٹرسٹ یہاں پہ، ہم جا رہے ہیں۔ امریکنز چلے گئے، 88 کے بعد امریکنز تقریباً نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کا گوادر بننا شروع ہوا ہے۔ اگر امریکنز 90 سے پہلے نکل جاتے تو شاید گوادر 40 سال پہلے بن جاتا۔ میں نے اس کی 40 سال 50 سال پہلے کی بھی رپورٹس پارشلی پڑھی ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پورٹ ہونی چاہیے، یہ روڈ ہونی چاہیے، سب باتیں جو ہمارے یہاں مشرف کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ پھر چونکہ وہاں امریکنز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے میزائلز تھے وہاں پر، وہاں کوئی گھس نہیں سکتا تھا، پورٹ کہاں سے بنتی پھر وہاں پر۔ تو جب امریکنز گئے تو پھر پاکستان کو پتہ چلا کہ بھائی اب ہمیں ہیں، اور وہ آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ تکفیری جہادی۔ اچھا یہ جو تکفیری جہادی آئیڈیالوجی ہے یہ ہمارے ملک کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے، اس نے سینکڑوں ہزاروں مدرسے کھول لیے ہیں، اور پہلے تو ہم چینل بنا کے دیتے تھے، اب انہوں نے انڈیپینڈنٹ چینل بنا لیے ہیں۔ پہلے تو ہم سعودیوں سے کہتے تھے آپ لگاؤ، اب پتہ چلا سعودیوں کے جو انڈیویجولز تھے، ایک ایک آدمی تھا، اس نے بندے پکڑ لیے ہیں، وہ لگا رہا ہے۔ تو پاکستان مصیبت میں پھنس گیا کہ اب ہم کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم پال چکے ہیں، بڑے تیار ہیں وہ لوگ، تو وہ تو لڑ رہے ہیں۔ اچھا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی اگر دشمن سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو چلو دوستوں سے لڑ لیتے ہیں، ہمیں تو جہاد کرنا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دوستوں سے بھی جہاد کرنے کو تیار ہیں، ہمیں تو جنت میں جانا ہے بھائی، کہیں سے بھی جاؤ۔ تو وہ تو بھائی لوگ تیار تھے، وہ لڑتے رہے۔ اب پاکستان کیا کرے؟ سعودیوں نے بھی اپنے چینلز کھول لیے۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک اور کارنامہ ہوا، جب پاکستان میں یہ ابتری آئی کہ امریکہ بھی چلا گیا، سینٹرل گورنمنٹ کمزور پڑ گئی، 10 سال میں 4 وزیر اعظم بنے ہمارے یہاں۔ جب یہ عالم ہوا تو پوری دنیا کے ملکوں کو پتہ چلا کہ بھیا پاکستان تو ایک ایسی اوپن فیلڈ ہے جو جس نے نیٹ پریکٹس کرنی ہے وہ یہاں پہ آ کے کر لے۔ ہر ملک کی سیکرٹ سروس نے کچھ بندے جمع کیے، تھوڑا سا پالے پوسے ٹرین کیا، ایک اور طالبان بنا لی، انڈیا نے بھی یہی کر لیا۔ اب پتہ چلا کہ آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں ان کے اندر گئے تھے، ان کی جو کاؤنٹر ڈیپتھ آئی تو آپ کے GHQ پہ بھی حملہ ہو گیا۔ ایئر فورس، نیوی، آرمی، آپ نام لیجئے، سب کا ستیہ ناش مار لیا انہوں نے۔ تو جو کاؤنٹر ڈیپتھ آئی وہ بڑی خطرناک ہو گئی، پاکستان کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور پاکستان کو یہ بات دیکھنی پڑ گئی کہ بھائی وہ جو ہم لے کر چلے تھے کہ ہم ڈیپتھ لے لیں گے، اب ہمارے گلے کو آ گئی ہے۔ اب پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی کے چیف کو بھی تھریٹ کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے صدر کے اوپر بھی حملے ہو گئے، تو معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں رہا نہیں معاملہ۔ پچھلے جو ہمارے آرمی کے چیف تھے وہ اس معاملے میں کافی حد تک کمزور ارادے کے انسان ثابت ہوئے،
یا تو اوپر کا کوئی پریشر یا خود بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ باہر انہوں نے بڑا سخت پاکستان کا جو اہم وقت تھا وہ ضائع کیا اور دشمن کی طاقت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ آرمی چیف کے آنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھائی اب اس کو باقی رکھنے کا مطلب ہے کہ ملک اب کسی کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں پاسباں اس کے، تو جو پارٹی یہ کہتی ہے نا وہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ یہ وطن انہیں کا ہی ہے، باقی تو رہ رہے ہیں یہاں پر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو ہمارا بھی نہیں رہے گا، اب تو کسی کا بھی نہیں رہے گا، سیاستدان لوٹ رہے ہیں، دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، ایک آرمی ہے اب اس کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اندازہ لگایا کہ بھائی انف از انف، اب چینج ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا اب چینج تو آپ کریں گے، لیکن چینج آپ کریں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلا یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی ہونی چاہیے، سیکیورٹی کے لیے یہ 3 ایلیمنٹس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، مذہبی دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی اور فائنینشیل کرپشن۔ تو انہوں نے بہت اچھا پروگرام بنایا اور اس پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن بہت اچھا ہوا ہے۔ جو بھی اس وقت ISI کے ڈائریکٹر صاحب ہیں اور وہ جو اس وقت پاکستان کراچی کے اندر جو کور کمانڈر ہیں، اس کو میں بھی میرے جیسا آدمی قبول کرے گا کہ اب جو کیا تو بہت اچھا کیا، بہت صاف ستھرا کام کیا اور بڑے مزے سے کام ہو گیا اور پبلک کو اتنی مصیبت بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی لیکن بہرحال ہو گیا۔ اچھا میں نے اتنا آپ کا وقت کیوں لگایا اس کے اوپر؟ یہاں سے ایک اور لیسن لینے کے لیے، اور میرا ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں اب لیسن کے اوپر اب پہنچا ہوں۔ وہ لیسن کیا ہے؟ 30-35 سال پہلے جن عقل مندوں نے جو اب آن جہانی ہو چکے ہیں یہ پروگرام بنایا، ان کی بنیاد ایک بات پہ تھی، ہمیں سعودی تکفیری جہادی فکر کو لینا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے حق میں اس وقت تمام مسائل کا اکثیر حل تھا۔ اچھا جب آپ سعودی تکفیری جہادی فکر کو لے لیں گے تو کون لوگ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے؟ ان میں سر فہرست ہم لوگ تھے کہ بھئی اور تو شاید کوئی بولے یا نہ بولے، یہ قوم بولے گی۔ کیوں؟ ان کی ان تکفیری جہادیوں سے نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی۔ ایک تو یہ کہ یہ اٹیچڈ ہیں ایران اور عراق سے، جن کی سعودیوں سے نہیں بنتی۔ دوسرا یہ کہ جب تکفیری جہادی فکر آئے گی تو اس میں تو ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو قابل قتل ہیں بلکہ واجب القتل ہیں، ان سے تو نہیں بنے گی۔ تو گورنمنٹ نے ان اناؤنسڈ ایک شیڈیول ہمارے لیے نکال لیا، وہ یہ کہ بھائی ان کا دبنا مٹنا ضروری ہے۔ سخت وقت اس لیے ہم پر آ گیا کہ ہم پاکستان کی اس وقت کی اوور آل اسٹریٹجی میں ہم کھپ نہیں رہے تھے، بلکہ ہم پرو ایرانی پرو عراقی ہونے کی وجہ سے بری طرح اس اسٹریٹجی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے جب اسلام آباد میں وہ کام کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ان کا صفایا ہونا انتہائی ضروری ہے، تو ہمارے لیے ٹف ٹائم شروع ہو گیا۔ اچھا ان کے ذہن میں کیا تھا؟ وہ جو میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں، میں کہنے پہ مجبور ہوں، میں بڑی زحمت دے رہا ہوں آپ کو، میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات اچھا موقع آتا ہے کہ ساری چیزوں کو کنکلوڈ کر لے انسان۔ تو ہم نے 30 سال کی اسٹریٹجی کو سمیٹنے کی کوشش کی تو 15-20 منٹ لگ گئے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ 5-7 منٹ اور لگانے پڑیں گے۔ اس کا جو اینڈ نوٹ ہے یہ بہت اچھا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سعودی تکفیری جہادی فکر کو آپ لے کر آئیں گے، شیعہ قوم نہیں مانے گی، تو اس کا حل کیا ہے؟ 3 حل جو میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار۔ نمبر 1، اتنا مارو کہ یہ ایک غلط ٹائپ کے تقیے میں چلے جائیں۔ غلط ٹائپ کا تقیہ کیا ہے؟ جس میں دین ہی نہیں بچتا۔ ایک صحیح ٹائپ کا تقیہ ہے جو اہل بیت نے سکھایا ہے، وہ دین بچانے کے لیے دیا ہے۔ ایک غلط ٹائپ کا تقیہ ہے جس میں دینی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو مصیبت میں ڈالیں گے، یہ غلط ٹائپ کا تقیہ کریں گے، دین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے سوچا ہمارے لیے۔ دوسری بات کیا سوچی؟ دوسری بات یہ سوچی کہ جب ہم ان کو بہت زیادہ ماریں گے تو ان کے جو ہلکے پھلکے دیندار ہوں گے وہ ویسے ہی دین سے دستبردار ہو کر سیکولر بن جائیں گے۔
سیکولر وہ کہیں گے یار یہ داڑھی مصیبت ہی ہو گئی، چلو داڑھی یہ صاف کرو۔ مجلسوں میں جانا مسئلہ بن گیا، مجلس میں جاؤ۔ جمعے کی نماز میں دھماکہ ہوتا ہے، جمعے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اذان، ایک اقامہ اور ایک آخر میں نماز جنازہ، معاملہ ختم۔ سیکولر بن جائیں گے، دو راستے۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ یہ خود بھی دہشت گرد بن جائیں گے۔ جب دہشت گرد بن جائیں گے تو ان کی آئیڈیالوجی خود بخود مر جائے گی، یہ دہشت گردی کے ساتھ زندہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے سامنے تین راستے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں تشیع نے مقابلہ کیا۔ ہم شاید اتنے باخبر نہ ہوں، لیکن ہماری قوم کے اندر ایک خوبی ہے، امام حسین نہیں چھوڑ سکتی، یہ ہماری قوم کی خوبی ہے۔ کچھ بھی کر لو، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا تم کس لیے ہم سے لڑ رہے ہو، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے، ہم نے امام حسین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جو کرنا ہے کرو۔ تو مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم لوگ یہاں پہ نمائش پہ بیٹھا کرتے تھے، اچھے دن اللہ اکبر، اس میں بھی ایک خوبی تھی۔ تو جب یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے تو میں بار بار یہاں پہ اپنے عرائض میں عرض کرتا تھا کہ ہمارے دشمنوں کو ایک بے وقوفی لاحق ہوئی ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمپرومائز کریں گے، ہم دنیا کی ہر چیز پہ شاید کر سکیں، ہم حسینیت پہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری گھٹی کے اندر ہے، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ پائیں گے، ہم مریں گے۔ اچھا، ہماری قوم نے اس مصیبت کے وقت میں امام حسین کے پرچم کو سربلند رکھا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم پاکستان بھر میں کہیں بھی عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا، ہماری جانیں گئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، بعض اوقات عورتیں اور بچے بھی جانوں سے گئے، قوم پیچھے نہیں ہٹی، قوم نے مقاومت کی، استقامت دکھائی۔ اس استقامت کو اتنا کیا کہ وہ جو الٹیمیٹ رزلٹ تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مل گیا۔ وہ الٹیمیٹ رزلٹ کیا تھا؟ تمہاری اسٹریٹجی غلط ہے، پرچم حسینیت صحیح ہے، یہ نہیں ہار سکتا، یہ جیتنے کے لیے ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ پاکستان مائنس شیعہ وجود نہیں رکھے گا، پاکستان شیعہ سے نکال کر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قائد شہید جیسے لوگ 30 سال پہلے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے یہ اسٹریٹجی غلط اسٹریٹجی ہے، تشیع ہٹا کر پاکستان کا تصور نہیں بنے گا، اور نہ تشیع امام حسین سے ہٹ کر زندگی گزارے گی، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اچھا، ہم نہ پاکستان سے باہر گئے، نہ ہم تہخانوں میں گئے، نہ ہم سیکولر بنے، نہ ہم نے دہشت گردی کی، ہم اپنی جگہ پہ باقی رہے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ کو یاد ہے بار بار، اچھا ذرا سا اور حصہ بھی کہہ دوں پہلے، پھر یاد دلاتا ہوں۔ اینڈ کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن مار لیا، اسٹیبلشمنٹ تھک گئی نا۔ تو 35 سال پاکستان کے شیعہ سے لڑنے کے بعد آخر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عقل آ گئی نا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، دہشت گردی مت کرو، مذہبی منافرت مت لے کر آؤ، سعودی تکفیری جہادی فکریں مت لے کر آؤ، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ واللہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم مقاومت نہ کرتے نا تو پاکستان نے نہیں بچنا تھا، اس نے ڈوبنا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ شیعہ کی مقاومت تھی جس نے اس ملک کو دوبارہ سانس لینے کی طرف کھڑا رکھا ہے، ورنہ اس ملک میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا ان دہشت گردوں کے مقابلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تشیع نے مقابلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو جو یاد دلانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہماری قوم میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہماری قوم کے ارادوں کو سست، قوم کے ارادوں کو کمزور کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، تشیع کے ارادوں۔ تو آپ کو یاد ہے وہ وقت جب ایک جنازہ اٹھتا تھا اور ایک SMS چلتا تھا، اب کیا تھا؟ اپنی باری کا انتظار کرو، آتا تھا نا، ایک یاد ہے آپ کو؟ اور اس میں آتا تھا کب تک خاموش بیٹھے رہو گے بزدلو، تم نے چادریں اوڑھ لی ہیں، تم نے یہ کر لیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟
اس کو کہتے ہیں مقاومت، اس کو مقاومت کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قوم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم کبھی ظالم نہیں بنے، ہم کبھی دہشت گرد نہیں بنے، ہم کبھی قاتل نہیں بنے، یہ ہمارا فخر ہے۔ ہزاروں قوم کو سلام کرنا پڑے گا، مقاومت دی انہوں نے دہشت گردی نہیں کی، ہم نے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر تشیع نے یہ کام نہیں کیا۔ عزیزان محترم، آپ کو حکمت عملی کی طاقت پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں آپ کے رہے گا انشاءاللہ، دشمن کو مارنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی کو مارو۔ دشمن بعد میں مرے گا، پہلے اسٹریٹجی مارو تاکہ وہ خود بخود مرے۔ اسٹریٹجی کو کل کرو۔ اسٹریٹجی کو مارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹریٹجی سمجھو، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ حکمت عملی سمجھیں، حکمت عملی کا مقابلہ حکمت عملی سے کریں۔ ان کی حکمت عملی ان 3 پوائنٹس پہ تھی، آپ کی حکمت عملی صبر کے اوپر، استقامت کے اوپر تھی۔ اور خدا بار بار کہہ رہا تھا قرآن کریم میں، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی مجھ سے اس وقت یہ کہتا تھا کہ شیعہ قوم پاکستان کی ادھوری ہے، ناقص ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں سب کہتا تھا، سنتا تھا، اور میں سب سے بار بار عرض کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ جیت ہماری ہے، یہ ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ اور میں ایک کیلکولیشن بار بار عرض کرتا تھا کہ روزانہ 10 بھی ماریں گے تو ہمارے 3,500 مریں گے، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیا خیال ہے اب کون ختم ہوا؟ کون منہ چھپاتا پھر رہا ہے؟ کس کے بندے مر رہے ہیں؟ اب آپ نے دیکھ لیا، یہ جنگ ہے، اس جنگ میں آپ جیتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی اس بات کا جشن منانے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ہم جیتے ہیں۔ کوئی اس کا جشن بھی نہیں منا رہا کہ ہم جیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے اپنی استقامت سے اس حکومت کے ارادوں کو تبدیل کیا ہے، بڑوں کے ارادوں کو تبدیل کر لیا ہے۔ اچھا اب آئیے، آپ کہیں گے ہر دفعہ 5-6 منٹ کہتا ہے، 2-3 باتیں اور کر دوں۔ نمبر 1، چیلنج چینج ہوگا، آپ نئے چیلنج میں جائیں گے۔ پرانے چیلنج کے ختم ہونے اور نئے چیلنج کے آنے میں 4-5 سال وقت ملے گا، مجھے لگتا ہے 4-5 سال ٹائم ملے گا ہمیں نئے ادارے بنانے پڑیں گے۔ 2000 کی ابتدا میں ہمیں چند سال ملے تھے سکون کے، اس وقت الحمدللہ رب العالمین کچھ ادارے بنے تھے۔ اب کچھ اور سکون کا ٹائم ملا ہے، ہمیں کچھ ادارے اور بنانے پڑیں گے، لیکن 2-3 چیلنج بہت بڑے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، سختی میں اداروں کو وسائل ملنا آسان ہوتا ہے، آسانی میں مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو بڑے ادارے بنائے تھے ان میں سے کچھ ادارے ختم ہو جائیں گے۔ مصیبت یہ ہے، آپ نے سختی میں کچھ بڑے ادارے بنائے ہیں جو بہت اچھے ادارے ہیں، بدقسمتی سے آسانی کے وقت میں ان میں سے کچھ لوگ شکست کھائیں گے، باقیوں کو آپ بچائیے۔ فوراً دیکھیے گا آپ کے مضبوط ادارے جو سختی کے دور میں بڑے اچھے کام کر رہے تھے، ایسا نہ ہو آسانی کے دور میں شکست کھا جائیں، میدان سے باہر چلے جائیں، انہیں بچائیں فوراً۔ اب میں اداروں کا نام نہیں لے سکتا ہوں، چونکہ اگر نام لوں گا تو پارشلٹی آ جائے گی کہ اس کا نام لیا اس کا نہیں لیا، لیکن کچھ ادارے سختی میں جائیں گے، آپ کو ان اداروں کو فوراً بچانا پڑے گا عقل مندی کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نئے ادارے بنانے پڑیں گے، لیکن پہلے پرانوں کو بھی بچائیں جو بچنے کے قابل ہیں، اور ان کا بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، ہم جب سختی کے دور میں ادارے بنا رہے تھے تو اس کو شیعت کے محور پہ رکھا تھا، اس کا فوکس شیعت پہ تھا۔ اب جو نئے ادارے بنانے ہوں گے اس کا فوکس پوری قوم کو رکھنا ہوگا، پوری قوم کو رکھنا ہوگا۔ ہمیں نیشنل انٹیگریشن کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلامی ایرانی نظام موقع سے فائدہ اٹھا کر انٹرنیشنل کمیونٹی میں واپس جا رہا ہے، آپ کو اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً پاکستان کے نیشنل لیول کے اوپر چمک جانا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ادارے بننے چاہیے جو ہمارے قومی ضرورتوں کو قطع نظر فرقہ سے پوری کرتے ہوں، تاکہ وہ قومی سطح پر اپنے تشخص کو منوا سکیں۔ اس وقت ہمیں ایسے اداروں کی بہت سخت ضرورت پڑے گی، اور ہمارا کچھ ہوم ورک ہوا ہو تو ہم بہت اچھے رزلٹس اس وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات پرانے اداروں کا تحفظ ہے، دوسری بات نئے اداروں کا قیام ہے جو قومی دھارے کے اندر چلنے کے قابل ہوں۔ تو
تو وسعت نظری کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اس وقت شارٹ سائٹڈ ہونا بہت نقصان دہ ہوگا. اس وقت بہت لمبی نظر کو دیکھ کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ کرے اگر ہم نے پھر دوبارہ اندر گھسنے کی کوشش کی تو ہم قومی میدان میں ہار جائیں گے. یہ اندر گھسنے کا وقت نہیں ہے اس وقت باہر نکلنے کا وقت ہوگا. اور یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم آئندہ کسی احمق آن جہانی حمید گل جیسے کے لیے دروازے بند کر دیں. ہم قومی سطح پہ ظاہر ہو جائے تاکہ آئندہ کوئی احمق یہ نہ سوچے کہ ہمیں نکالا جا سکتا ہے. اس طرح کی حرکت نہ ہو. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر دین میں مکس ہوتی نہیں چیزیں آپ کبھی بھی اس دین کا دفاع نہیں کر پائیں گے. اب جب کہ جنگ کا دور ختم ہوگا اب دور شروع ہوگا لاجک کا اور آئیڈیالوجی کا. اگر آپ کے پاس دین میں دین اور بے دین کی مکسنگ ہوئی آپ آئیڈیالوجی کے میدان میں اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی مکس اپ ہوئی ہوئی آئیڈیالوجیز ہیں ان مکس اپ ہوئی ہوئی آئیڈیالوجیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ کھڑی کی جائے تاکہ ہمیں غلط فکروں سے بدنام کرنا ناممکن ہو جائے، ہم غلط فکر سے بدنام نہ ہوں. اور چوتھی ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صحیح دینی ثقافت اگر وہ نہ آئی تو یہ جو ثقافتی یلغار ہے یہ ہمیں بہا کے لے جائے گی. سختی کے زمانے میں لوگوں کو دیندار رکھنا آسان ہے، آسانی کے زمانے میں دیندار رکھنا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ نے صحیح دینی ثقافت نہیں دی تو یہ جو مادہ پرست ثقافت ہے یہ ہمیں بہا کے لے جائے گی، ہم نہیں بچ پائیں گے، پھر ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو صحیح دینی ثقافت چاہیے. صحیح دینی ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی جتنی ویلیو ہے اس کو اتنی ویلیو دو، اس کے اوپر معاملے میں کمپرومائز مت کریں. ہم نے دینی ثقافت کے اوپر، اسلامی ثقافت کے اوپر 15-16 سال پہلے بہت سارے پروگرامز کیے تھے جس کے اندر اسلامی ثقافت کو روشناس کرانے کی کوشش کی تھی کہ مادہ پرست ثقافت کے مقابلے میں دینی ثقافت ہوتی کیا ہے. تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لیے کلیئر ہوں تاکہ ہم کسی غلط چیز میں نہ پھنسیں. دولت مند کا اور دولت کا ایک مقام ہے، اس سے آگے نہ جائے. طاقتور اور طاقت کا ایک مقام ہے، اس سے آگے نہ جائے. دینداری ایک ویلیو رکھتی ہے، وہ ویلیو ملنی چاہیے. ان تمام باتوں کو ہم ثقافت کے اندر لے کر آتے ہیں اور معنویت آپ کے لیے بنیاد ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور بڑی لمبی گفتگو ہو گئی اور آخری پارٹ تو بہت ہی لمبا ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ بنیادی ترین مسائل تھے جو اس وقت ہمارے سامنے تھے اور اس کے اوپر بولنا انتہائی ضروری تھا. آپ میں سے جن لوگوں کو وقت کی دقت ہو وہ براہ مہربانی بغیر کسی تکلف کے ہال چھوڑ کر تشریف لے جائیے گا. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہم نے ابھی کچھ سوال جواب کا سیشن کرنا ہوگا جو خود بھی تھوڑا سا 30-35 منٹ تو معمولاً لگا ہی لیتا ہے. تو اب جو بھی ظاہر ہے جس انداز پہ اپنے وقت کے حساب سے دیکھ کے آنا جانا چاہے وہ آرام سے کر سکتا ہے. اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ اس معاملے کے اندر سعودی عرب کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے. شروع جنگ کے آغاز سے پہلے دن سے یہ بات واضح تھی اور رہبر معظم کے ان الفاظ کے بعد تو پھر کوئی گنجائش بچی نہیں تھی جس میں رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ ان کا جیتنے کا امکان 0 سے کم ہے. 0 سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کوئی امکان نہیں تھا. تو یہ بات طے شدہ تھی کہ سعودی کبھی بھی اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یمن میں ان کی مرضی کی حکومت قائم ہو جائے، جو یمن کے باغی ہیں وہ شکست تسلیم کر لیں اور بقول ان کے اس طریقے سے وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کر لیں. جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا یہ انتہائی احمقانہ تھا. رہبر معظم نے خاص کر یہ احمقانہ لفظ استعمال فرمایا کہ یہ احمقانہ کام کیا انہوں نے حماقت کی ہے، چونکہ ان کے کچھ سیاسی اہداف تھے. اگر یہ چاہتے تو ان سیاسی اہداف کو بعض سیاسی تدبیروں سے کسی حد تک حاصل کر سکتے تھے جس میں ان کا معاملہ بھی نبٹ جاتا، اتنی بڑی مصیبت بھی نہ آتی، یمن کے اوپر بھی مصیبت نہ آتی اور کسی حد تک امن و سکون کے ساتھ یہ معاملہ نپٹایا جا سکتا تھا. لیکن سعودیوں نے حماقت کی، سعودیوں نے اگریشن کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا اور وہ ان کے نئے بادشاہ کی وجہ سے اور اس کا بیٹا جو وزیر دفاع ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے میرا اپنے خیال ہے.
انہوں نے بیلنس کو خراب کیا، اب تک کا جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے خلاف گئے۔ اب جو انہوں نے یمن میں اپنے خلاف نفرتوں کو بو دیا ہے، یہ پہلے بھی تھی نفرتیں، اب جو بوئی ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، کسی صورت میں ختم نہیں ہوں گی۔ ابھی ہم یہ سوچیں کہ بفرض محال، بہت محال بات ہے، لیکن اگر یہ سوچ لیں کہ یہ حوثیوں کو اور سابق صدر صالح کی حامی فوجیوں کو شکست دینے میں، مکمل شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی ابھی کوئی تصویر نہیں بن رہی، تب بھی مشکل حل نہیں ہوگی، تب بھی مشکل حل نہیں ہوگی۔ محمد عاجل فرج۔ اللہ کے نام سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی اور ان کے آل کے نام سے اس زاویہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، ان پروگرامز کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی حد تک سیاسی تحلیل کے ایک طریقہ کار کو جان سکیں، اور آپ کے اور ہمارے ذہن اس پریکٹس سے گزر جائیں کہ ہم سیاسی تحلیل کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کن عوامل کا اور چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جن برادران نے یہ پروگرام اتنے سالوں میں منعقد کیے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، انہوں نے سخت زحمت اٹھائی ہے، اور تھوڑا سا اس کے پیٹرن کو بھی ہم نے آسان کیا تھا کہ ان کی مشکل تھوڑی سی کم ہو جائے۔ شروع میں پیٹرن کافی مشکل تھا، ان کے اوپر کام کا بوجھ بھی کافی زیادہ تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کی ترتیب کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا۔ پہلے ہر مہینے ہوتا تھا، پھر یہ کہ اب جب ضرورت دیکھتے ہیں تب کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان دوستوں نے بڑی زحمت کی ہے، ورنہ یہ پروگرام اتنے عرصے تک جاری رہنا، وہ بھی ہم جیسے آدمی کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے واقعاً بڑا صبر کیا ہوگا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو یقیناً خدا ان کا بہت ساتھ دے رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 3 اہم موضوعات ہیں ہمارے پاس، انتہائی اہم موضوعات، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر اس پروگرام کو رکھ رہے ہیں، ورنہ ہم نے کوشش ہی کی ہے، اب یہ سوچا ہے کہ جب تک کوئی بہت بڑا کوئی کام نہ ہو پروگرام نہ رکھا جائے، بلا جمی کیوں آپ کو زحمت دی جائے کہ آپ تشریف لائیں۔ 3 جو بڑے موضوعات ہیں ان میں قدر کم موضوع جو تقریباً تسلسل میں ہے وہ یمن کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جو ایٹمی معاہدہ ہوا، وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور تیسرا معاملہ جو تھا وہ پاکستان کا اپنا معاملہ تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جس میں کچھ دہشت گردوں کا دنیا سے چلے جانا اور اس قسم کے واقعات، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ ضرور کیا جائے۔ تو ہم سب سے پہلے یمن سے شروع کرتے ہیں۔ یمن کا معاملہ جیسے کہ ہم نے چند مہینے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور حوثیوں کے سامنے پاؤں رکھیں گے، سر جھکا دیں کہ ہاں بھئی ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ کو ہم شکست نہیں دے سکے۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ سعودیز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 2 ملک ہیں، ایک سعودیہ اور ایک UAE، متحدہ عرب امارات، یہ دونوں ملک اس وقت اندر آئے ہیں۔ تیسرا پارٹی کر لیتے ہیں، پارٹی بنا لیتے ہیں القاعدہ کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ پارٹی بنا رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دونوں ملک اندر جاتے ہیں، کچھ حصوں کو تقسیم کرتے ہیں، کچھ حصہ امارات کے حصے میں آئے گا، کچھ حصہ سعودیوں کے حصے میں آئے گا، کچھ حصوں میں سعودی شکست دیں گے، کچھ حصے میں امارات اور القاعدہ مل کر شکست دیں گے، اور حوثیوں کو ہم جنوب سے شکست دیتے ہوئے شمال تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں حوثیوں کی اسٹریٹجی کیا رہی؟ حوثیوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جنوب میں بیٹھ کر، جو ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ سابقہ صدر کا علاقہ تھا جس کو ان لوگوں نے نکالا تھا، جو سعودیوں کا حامی تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم عدن میں بیٹھ کر اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حوثیوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ عدن تو برباد ہو چکا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اب جو پریفر کیا ہے وہ یہ کہ ہم عدن کو خالی کریں گے اور شمال میں رک کر اپنا دفاع نہیں کریں گے، وہاں سے سعودی عرب کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جغرافیہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، عدن کا ایک شمال کا حصہ ہے جو حوثیوں کا ہے، ایک جنوب کا حصہ ہے جو حوثیوں کے مخالفین کا تھا۔ سعودی جنوب سے آئے، انہوں نے جنوب پہ قبضہ کیا، عدن پہ قبضہ کیا۔ اب یہ شمال کی طرف جائیں گے حوثیوں کو شکست دینے کے لیے، جن کا کیپٹل صنعاء ہے۔ حوثی کیا کر رہے ہیں؟ حوثی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی شمال میں جا رہے ہیں، لیکن ہم شمال میں رکیں گے نہیں، ہم سعودیہ کے اندر جائیں گے۔ اب اگریشن یا حملہ کرنے کی طاقت حوثیوں کے پاس آ رہی ہے۔ کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے ایک اسکڈ میزائل مارا ہے، اس سے پہلے انہوں نے 2 اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے ان کے، اور کچھ جہازوں کو گرایا۔ یہ سعودیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا، اب سعودیوں کے ساتھ ایک اور مصیبت ہے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر حوثیوں کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، لیکن دنیا کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں دین مبین سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی فکر سے نوازا ہے۔ آج کا دن انتہائی مبارک بسعادت ولادت امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کا دن تھا۔ وہ امام جن کا لقب غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء، اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی محبت میں، ان کے سامنے عقیدت کے اظہار کے لیے، اور ایک بار پھر اہل بیت اطہار سے اظہار وفا کے لیے، ان کے فرزند کی تشریف آوری کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ کیونکہ جو نفرتیں سعودی عرب نے بٹھا دی ہیں یمنیوں کے دل میں، جس حساب سے یمن کو برباد کر دیا ہے انہوں نے اتنے مہینوں کے اندر، اب یہ معاملہ کبھی بھی سعودیوں کے حق میں ختم نہیں ہوگا۔ تو بہت بڑا بلنڈر ان سے ہو گیا ہے، اس بلنڈر کو یہ لوگ اب نہیں نپٹا پائیں گے۔ ابھی کیسے کریں گے اور صورتحال کیا رہے گی، اس کے اوپر میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ سعودی یہ کریں گے کہ وہ یمن کے کسی ایک کونے پہ قبضہ کریں گے، کسی ایک ٹکڑے پہ قبضہ کریں گے، وہاں پر پرانے صدر کو لا کے بٹھا دیں گے، اور بٹھانے کے بعد وہ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا۔ اگر سعودی اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اب ایک اور مصیبت آئی ہے۔ اب حوثی تیار نہیں ہے۔ حوثیوں نے ان کو کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش کی اور ان سے کہا کہ بیٹھ جاتے ہیں اور معاملے کو حل کر لیں۔ سعودی اپنے اس تکبر کے اندر، اپنے اس غرور کے اندر معاملے کو پہچان نہیں پائے۔ بالکل وہی غلطی جو امریکہ نے سیریا میں کی ہے۔ امریکہ حافظ الاسد کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا کہ حافظ الاسد کو شکست دینا مشکل نہیں ہوگا، حزب اللہ اور ایران بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہم حافظ الاسد کو ختم کر لیں گے۔ تو جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی، امریکہ اور سعودیہ نے کہا کہ میں غلطی سے حافظ الاسد کہہ رہا ہوں، بشار الاسد، تو انہوں نے کہا کہ ہم بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کبھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی، ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ بشار الاسد کی حکومت بچ سکتی ہے۔ اس وقت سعودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حوثیوں کے پاس بچنے کا امکان نہیں ہے، ہم انہیں ہرا لیں گے۔ اب چند مہینے تو ہو چکے ہیں، ہارنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن سعودی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے، اپنے دماغ میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے کہ ہم تمام تر طاقت ہوتے ہوئے